سب سے پہلے تو یہ جسم ہمارا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے عورتوں کو۔ اگر نہیں مل رہا اسی لیے وہ باہر آ رہی ہیں، ویسے ان کو رائٹس دینے چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان کا طریقہ تھوڑا غلط ہے۔ ان کو وہ جو پلے کارڈز ہوتے ہیں وہ سب نہیں یوز کرنے چاہیے، ایک رسپیکٹیبل طریقے سے اپنے رائٹس ان کو مانگنے چاہیے۔ ہماری عوام کو میرا جس سے میری مرضی کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کا رائٹ چاہیے کہ ہماری باڈی ہے تو کوئی ہمیں ایسے ٹچ نہیں کر سکتا اور کوئی ہمیں ہراس نہیں کر سکتا۔ اگر وی وانٹ ابارشن تو ہم وہ کرا سکتے ہیں، کچھ بھی اس طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جسم کی وجہ سے کچھ الگ ہی سوچ لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اون عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام عوام کے ساتھ۔ ناظرین، مارچ کے آنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مارچ کی تیاریاں ہونے لگی، جس میں سے سر فہرست عورت مارچ ہے۔ تو کیا پاکستان میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اور عورت مارچ کو انعقاد کرنے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چل کے عوام سے یہ بھی جانیں گے کہ آخر میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں کے وہ ساتھ ہے یا اگینسٹ ہے۔ تو ابھی چل کے ہم کسی لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں اپنے حقوق ان کے مل رہے یا نہیں مل رہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لائبہ۔ مجھے یہ بتائیں، 8 مارچ کو خواتین اپنے حقوق مانگنے آتی ہیں، تو کیا آپ کے مطابق کیا خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان، کیا ادارے اس چیز میں ناکام ہیں انہیں اپنا حقوق دلوانے میں؟ اگر نہیں مل رہا اسی لیے وہ باہر آ رہی ہیں، ویسے ان کو رائٹس دینے چاہیے، لیکن میرے خیال میں ان کا طریقہ تھوڑا غلط ہے۔ ان کو وہ جو پلے کارڈز ہوتے ہیں وہ سب نہیں یوز کرنے چاہیے، ایک رسپیکٹیبل طریقے سے اپنے رائٹس ان کو مانگنے چاہیے۔ تو مطلب آپ کے مطابق انہیں ان کے رائٹس ملتے نہیں ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے مطلب اس چیز میں ناکام ہیں انہیں رائٹس دلوانے میں؟ ہاں، بہت حد تک۔ جس طرح ہمارے رورل ایریاز میں عورتیں ہیں، ان کو بیسک ان کے رائٹس نہیں ملتے، ایجوکیشن نہیں دی جاتی، ان کے گھر والے بھی ان کی نہیں سنتے، تو نہیں ملتے تبھی وہ باہر آتی ہیں۔ بالکل ناظرین، تو ان کا یہی کہنا تھا جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر سب سے زیادہ جو خواتین کو ایشو آتا ہے وہ ایجوکیشن کا، تو اسی ایشو کو لے کر بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں روڈوں پر اس لیے آتی ہیں تاکہ انہیں ان کی ایجوکیشن کے حق مل سکے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مناہل۔ یہ بتائیں، وومن اپنا 8 مارچ کو ایک مارچ کرتی ہیں تو اپنے حقوق لینے کے لیے وہ روڈوں پہ آتے ہیں، تو آپ کے مطابق کیا انہیں حقوق ان کے نہیں مل رہے؟ نہیں مل رہے، صحیح سے نہیں مل رہے۔ یہاں وہ کیسے؟ رسپیکٹ نہیں ملتی۔ کس اینگل سے رسپیکٹ مطلب نہیں ملتی؟ یہاں پر جیسے کیفیٹیریا وغیرہ پر بوائز بیٹھے ہوتے ہیں، جب گرلز جاتی ہیں انہیں اٹھ جانا چاہیے وہاں سے، تو مطلب رسپیکٹ میں اٹھ جانا چاہیے، انہیں جگہ دینی چاہیے۔ یہاں پر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اور بوائز آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، گندی گندی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں، تو یہ تو غلط ہے نا۔ تو مطلب ایسے گھورتے ہیں لڑکیوں کو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو، کیا دیکھ لیا ہو انہوں نے، بالکل رسپیکٹ نہیں دیتے۔ تو مطلب آپ لوگ اسی نظریے، اسی سوچ کی وجہ سے پھر روڈوں پہ آتے ہیں، ہمیں وہ رسپیکٹ، ہمیں وہ مقام ملنا چاہیے؟ ہاں ملنا چاہیے نا، ظاہر ہے ملنا چاہیے، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ عورت کو عزت دو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب لڑکے کچھ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، چیئرز پہ بیٹھے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب لڑکیاں آئیں تو وہ اپنی چیئر سے اٹھ جائیں اور انہیں جگہ دے دیں؟ ہاں، تھوڑی اگر جگہ نہیں ہے تھوڑی جگہ دے دیں اور تمیز سے دیکھیں لڑکیوں کو، ایسے وحشیوں کی طرح نہ دیکھیں ایٹ لیسٹ لڑکیوں کو۔ مطلب آپ کے مطابق لڑکے بیٹھے نہ، وہ چیئرز پہ نہ بیٹھیں، وہ اٹھ جائیں، لڑکیاں بیٹھیں۔ بیٹھیں لیکن نا ایک لمٹ میں رہ کے بیٹھیں نا، یہ نہ ہو کہ لڑکیاں آئیں گے تو گندی گندی آوازیں نکالنے لگ جائیں، ان پہ کمنٹس پاس کرنے لگ جائیں، یہ تو غلط ہے۔ لڑکیاں گزر رہی ہیں تو کمنٹس پاس کر رہی ہیں، لڑکے کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے۔ تو ناظرین، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے میں کہوں انہیں مرد بھی نہیں کہوں گا، نہ انہیں میں لڑکا کہوں گا، یہ ان کی تربیت، ان کی نسل، یہ اپنی سب کچھ وہ شو کرتے ہیں، تو جو ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی بدنام کرتے ہیں اور ہم جیسے شریف لڑکوں کو بھی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وجیہہ۔ یہ بتائیں، 8 مارچ کو عورتیں اپنا حقوق مانگنے کے لیے روڈوں پہ نکلیں گی، اور بہت ساری عورتوں نے تو کچھ بینرز پچھلے سال بھی اٹھائے ہوئے تھے، میرا جسم میری مرضی، جس پہ بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن بھی آیا تھا، کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا تھا، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہماری عوام کو میرا جس سے میری مرضی کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کا رائٹ چاہیے کہ ہماری باڈی ہے تو کوئی ہمیں ایسے ٹچ نہیں کر سکتا اور کوئی ہمیں ہراس نہیں کر سکتا۔ اگر وی وانٹ ابارشن تو ہم وہ کرا سکتے ہیں، کچھ بھی اس طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جسم کی وجہ سے کچھ الگ ہی سوچ لیا ہے، تو یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے الگ سوچا ہے، لیکن یہ تو مجھے تو پازیٹیو لگتا ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں نکلتی ہیں اپنا حقوق مانگنے، کیا اس چیز کا کوئی فائدہ بھی پڑتا ہے عورتوں کے؟ کیا اس چیز سے حقوق ملتے ہیں؟ ہاں، پہلے اب اویئرنیس ہوتی ہے نا، لوگوں کے اندر ہمت آتی ہے کہ بولنے کے لیے، کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ بولتی ہیں، پھر اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مطلب جو آپ کے مطابق عورتوں کو ان کے صحیح طرح سے حقوق نہیں مل رہے، تو کیا ادارے بھی اس چیز میں ناکام ہیں ان کے حقوق دلوانے میں؟ حقوق نہیں مل رہے اسی لیے تو وہ پھر پروٹیسٹ کرتی ہیں نا، اسی کی وجہ سے۔ میرے خیال سے نہیں مل رہے اور ادارے بھی نہیں دے رہے۔
तो हमारी कंट्री में लाज है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा कोई। तो कहा जाता है औरतों ने अगर अपने हक मांगने हैं तो अपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाइयों से मांगे। अगर किसी औरत ने मांगना है तो सड़कों पे आके उनका मांगने का आखिर क्या मकसद है? क्योंकि वो घर में अभी बोल नहीं सकती, उन्हें पता है कि अगर वो बोलेंगी तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा, इसलिए वो घर में नहीं बोल सकती। इसलिए वो बाहर निकल के, ज़्यादातर वो औरतें आ रही हैं उनको मिला होता है, जो आ रही हैं ना वो अपर लेवल की आ रही हैं, लोअर क्लास नहीं आती, तो वो उनके लिए बोलती हैं ताकि जो लोअर क्लास की औरतें हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस हो कि वो अपने लिए मांग सकती हैं सब कुछ। तो ये बताएं, आप मारवी सरमत के उसे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगी या फिर आप खलील रहमान कमर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगी? मारवी सरमत की। आप मारवी सरमत के साथ हैं? उसका भी सारी नहीं है, मतलब थोड़ी बातें उसकी सही होती है, लेकिन खलीलुर रहमान तो बोली गलत है ना। खलील रहमान गलत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? जुनैरा। आप मुझे ये बताएं, जो ये नारा लगाते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये जिस्म हमारा नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से हमें अमानत है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए औरतों को। तो आप ये बताएं, जो फिर अपना 8 मार्च को औरतें निकलेंगी अपना हकूक मांगने, औरतें, लड़कियां सब, तो क्या आप भी उनके साथ शामिल होंगी? नहीं, नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान में तमाम हकूक आपके मिल रहे हैं? मिल भी रहे हैं, इतना वो नहीं है। तो इसमें आपने कंफ्यूज होकर क्यों आंसर दिया? मतलब मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो इसमें क्या? मतलब कि जो कुछ लड़के होते हैं, हर लड़का तो ख़राब नहीं होता ना, कुछ लड़के होते हैं वो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते। अब उनकी वजह से मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हकूक़। हमारे अब्बू भी हैं, भाई भी हैं, वो तो हमें देते हैं ना हकूक़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? वहीद अहमद। सर ये बताएं कि औरत मार्च जो 8 मार्च को निकाला जाएगा, तो क्या ये औरत मार्च औरतों के हकूक़ के लिए ही होता है? क्या इनसे औरतों को कोई फ़ायदा भी होता है? बेसिकली देखिए, जो औरत मार्च जिसे हम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे निकाला जाता है 8 मार्च को, वो बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि औरतों की तजलील आप कर रहे हैं कि चलो मैं इस हक़ में नहीं हूँ, क्या इस चीज़ का कतई मुखालिफ नहीं हूँ कि आप औरत मार्च ना निकालें, आप निकालें औरत मार्च। लेकिन बात यह है कि एक वो होता है ना कि आप किस तरह निकालो, उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के नारेबाजी लिखे होते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी या दीगर XYZ, जो ये नहीं होनी चाहिए। औरत मार्च आप निकालें, बेशक जो औरत की आज़ादी इस्लाम ने दी है वो आज़ादी आप औरत को दें, औरत के लिए मार्च करें, लेकिन कम से कम औरत ज़ात की जो तौहीन तो ना करें कि जिस तरह आपने जो है वो लगाया है अपना कि मुख्तलिफ़ पोस्टर पे आपने देखा होगा, मुख्तलिफ़ वो मैं पढ़ भी नहीं सकता, मेरा ज़बान वो नहीं करता कि मैं पढ़ूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ़ आप ऐसे नारेबाजी लगाते हो, मैं समझता हूँ औरत मार्च की तो तस्लीम। नाज़रीन, हमने आपको मुख्तलिफ लड़के लड़कियों की राय से आगाह किया। किसी का कहना था औरत मार्च बिल्कुल सही है, औरतों को उनके हकूक़ के लिए सड़कों पे आना चाहिए। किसी ने कहा कि औरतों को उनके हकूक़ सबसे पहले उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स से मांगने चाहिए। तो अब इसका फ़ैसला आप ही ने करना है कि क्या औरत मार्च औरतों के हक़ के लिए ही होता है, क्या औरतों को इससे फ़ायदा ही होता है? इसी के साथ अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।